السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 10 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 12 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کھرگون میں مسلمانوں کے گھروں پر چلے بلڈوزر، 84 مبینہ ملزمین گرفتار۔ مدھیہ پردیش حکومت نے آج مدھیہ پردیش کے کھرگون میں فرقہ وارانہ تشدد کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بڑی کارروائی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے آج صبح کہا تھا کہ حکومت فسادیوں سے ہر جانے کی وصولی کرے گی۔ اس کے بعد وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ جن گھروں سے پتھر چلے ہیں انہیں پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان بیانات کے فوراً بعد 5 بلڈوزر کھرگون کے ایک سنیما ہال کے قریب مسلمانوں کے مکانات اور ان کی دکانوں کو گرانے کے لیے پہنچ گئے۔ تقریباً 50 مکانات کو مسمار کرنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے مکانات کو نشان زد اور گرائے جانے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ان ویڈیوز کو دونوں برادریوں کے لوگ ڈال رہے ہیں۔ ایک طبقہ اسے سزا کا عمل قرار دے رہا ہے اور دوسرا طبقہ اسے مسلمانوں پر یک طرفہ کارروائی قرار دے رہا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اب تک اس واقعے کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکی ہے کہ تشدد اچانک کس نے شروع کیا، کیوں شروع کیا اور کس طرف سے شروع ہوا۔ علاوہ ازیں کیا مسلمانوں کے علاقے سے جلوس نکالنے کی اجازت تھی؟ ان ساری تحقیقات سے پہلے ہی کھرگون کی مسلم بستیوں میں بلڈوزر بھیج کر مکانات کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس دوران مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اتوار کو رام نومی کے موقع پر اسی طرز پر ملک کی کئی ریاستوں میں فسادات ہوئے اور اس کے لیے انہوں نے ہندو تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ رام نومی کے جلوسوں اور رتھ یاترا کا استعمال کئی جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ مذہبی رہنماؤں نے مسلمانوں کی نسل کشی اور عصمت دری کی بات کی۔ ہندوتو کی باتیں کرنے والے ہجوم نے پولیس کے کہنے پر مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، جھارکھنڈ میں ماحول خراب کیا۔ بتا دیں کہ اسد الدین اویسی نے جن ریاستوں کا ذکر کیا ہے ان کے کئی شہروں میں تشدد کے واقعات ہوئے ہیں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کی سرکار کو گھیرا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ نعرے لگاتا ہوا مسلح ہجوم آپ کے محلے میں آگزنی کرنے آئے اور آپ تشدد پر آمادہ اس ہجوم کو بھگانے کے لیے مزاحمت کریں تو وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان کے بلڈوزر آپ کا گھر گرانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کھرگون میں رات پولیس کی موجودگی میں دنگا ہوا اور اب چن کر مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چین سے جینے دیں، سابق سی ایم یدیورپا نے اٹھائی آواز۔ مسلمانوں کو امن اور وقار کے ساتھ جینے دیجیے، یہ کہنا ہے کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا کا۔ یدیورپا نے دھارواڑ میں مسلمانوں کے پھلوں کے ٹھیلے توڑنے کے الزام میں شری رام سینا کے 4 ارکان کی گرفتاری کے بعد ہندو تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی حرکتوں میں ملوث نہ ہوں۔ یدیورپا نے پیر کو صحافیوں سے کہا، میری خواہش ہے کہ ہندو اور مسلمان ایسے رہیں جیسے ایک ماں کے بچے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کچھ شرپسند عناصر اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کم از کم مستقبل میں ایسے ناخوشگوار واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ واضح رہے کہ یدیورپا بی جے پی کے پہلے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے حجاب تنازع کے بعد ہندوتو تنظیموں کی طرف سے چلائی جانے والی مہموں پر کھلے عام تنقید کی ہے۔ اس سے ایک دن قبل قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر جے سی مدھو سوامی نے فریقین کو کارروائی کا انتباہ دیا تھا۔ مدھو سوامی نے اتوار کو بیلگاوی میں نامہ نگاروں سے کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے آزادی کے بعد بھارت میں رہنے کا فیصلہ کیا وہ بھارتی ہیں، یہ ملک سب کا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو کچھ فرقہ پرست گروہوں کی کارروائیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن اگر ایسے گروہ بدامنی پھیلاتے ہیں اور امن و امان کو خراب کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مدھو سوامی نے مزید کہا کہ آئین نے ہر شہری کو جینے، کاروبار کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی بھی برادری کو عوام میں بدنام کرے۔ واضح رہے کہ مدھو سوامی بسوراج بومئی کابینہ میں پہلے وزیر ہیں جنہوں نے ہندوتو تنظیموں کی مہموں پر تنقید کی ہے۔ ہندو نوجوان تلواریں پاس رکھیں۔
विश्व हिंदू परिषद की रहनुमा साध्वी सरस्वती ने फिल्म दी कश्मीर फाइल्स का हवाला देते हुए हिंदू नौजवानों से कहा कि वो वादी से कश्मीरी पंडितों के इखराज जैसी सूरत हाल से बचने के लिए तलवार लेकर चलें। वो रामनवमी के मौके पर पुणे से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर शिमाली महाराष्ट्र के धोले कस्बे में एक रैली से खिताब कर रही थीं। NDTV की खबर के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के बेघर होने पर साध्वी सरस्वती ने कहा कि क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमें भी हमारे घरों से बेदखल कर दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू ब्राह्मण तुमने तलवार क्यों नहीं उठाई, तुमने जंग क्यों नहीं की, तुमने अपने हुकूक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। सरस्वती ने मजीद कहा कि मैं आपसे तलवार उठाने की अपील करती हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप खरीद सकते हैं तो आप 1000 रुपये की तलवार भी खरीद सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हथियार रखना हिंदुओं की आन बान और शान है। उधर एक दूसरी खबर में मुल्क की राजधानी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को मुबैना तौर पर गौ हत्या के इल्ज़ाम में कुछ इंतहा पसंद गौ रक्षकों ने बेरहमी से मारा पीटा। शदीद ज़ख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही थाना छावला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। अब तक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जागरण पर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराने के लिए गए सहाफ़ी पर जानलेवा हमला। नोएडा एक्सटेंशन में इतवार की देर रात लाउड स्पीकर बंद करवाने पर न्यूज़ 18 के सहाफ़ी पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक नोएडा के कमिश्नर ने कहा कि इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करवाया गया। इसके बाद मुतासिरा सहाफ़ी की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि उसे जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में पुलिस ने वीडियो फुटेज का जायज़ा लिया है, लेकिन इससे सूरत हाल वाज़े नहीं हुई, जिसकी वजह से मुंतज़िमीन और दीगर से भी पूछताछ की जा रही है। वाज़े रहे कि यह वाक़या इतवार की रात का है, जहां न्यूज़ 18 के सहाफ़ी पर सिर्फ इसलिए हमला करने की कोशिश की गई क्योंकि वो देर रात सोसाइटी में जागराते के नाम पर बज रहा लाउड स्पीकर बंद करवाने गए थे। इस दौरान पुलिस एहलकार भी वहां मौजूद थे और भीड़ ने उनकी परवाह न करते हुए हमला कर दिया और उन्हें जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। लोगों की बड़ी तादाद काफ़ी दूर तक सहाफ़ी का पीछा करती रही, लेकिन जब वो अपने घर के करीब पहुंचे और वहां मौजूद बंदूक बरदार से मदद मांगी और साथ ही शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया तो भीड़ पीछे हट गई। हालांकि इससे कबल उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनके कुंबे को मारने के साथ साथ उन्हें बरहना करके घुमाने की भी धमकी दी गई। पूजा बहाना था, असल मकसद हंगामा खड़ा करना था। RSS के तलबा विंग ABVP के कारकुनान की तरफ से रामनवमी के मौके पर नॉन वेज खाने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई के एक दिन बाद कावेरी हॉस्टल के सदर नवीन कुमार ने दावा किया है कि ABVP के कारकुनान ने पहले तशद्दुद किया और फिर तशद्दुद को रामनवमी की पूजा में खलल डालने से जोड़ने की कोशिश की। नवीन कुमार ने वाज़ेह अल्फाज में इस बात की तरदीद की कि किसी ने रामनवमी की पूजा में खलल डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ABVP कारकुनान ने पूजा की इजाज़त ही नहीं ली थी। PhD कर रहे एक तालिब इल्म ने बताया कि पहले उन्होंने बग़ैर इजाज़त पूजा का एहतमाम किया, फिर उन्होंने तकरीबन 2 बजे कावेरी गेट के दुकानदार पर हमला किया, फिर शाम को उस वक्त कावेरी हॉस्टल के तलबा पर हमला कर दिया जब मेन्यू को लेकर वार्डन और तलबा के दरमियान मीटिंग चल रही थी। PhD के तालिब इल्म की बात को आगे बढ़ाते हुए नवीन कुमार ने कौमी आवाज़ को बताया कि हर माह की पहली तारीख को आइंदा माह के लिए खाने के मेन्यू पर फैसला ले लिया जाता है। इस बात पर जोर देते हुए कि यह तनाज़ुआ JNU को मजहबी खतूत पर तकसीम करने के लिए तैयार किया गया था। नवीन कुमार ने मजीद कहा कि यह पहली बार नहीं है कि JNU में नवरात्रि पर नॉन वेज खाना पेश किया जा रहा हो। चूंकि वो यानी ABVP हंगामा खड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उधर एक दूसरी खबर में हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी ने हुकूमत से JNU का नाम तब्दील करके वीर सावरकर करने का मुतालबा किया है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के नाम लिखे गए अपने ख़त में उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ अलहदगी पसंद और टुकड़े टुकड़े गैंग मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कहने पर मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं और मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाती है। कभी हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की जाती है और कभी हमारी तहरीक आज़ादी के रहनुमा सावरकर की तौहीन की जाती है।
دوسری طرف JNU اسٹوڈنٹ یونین کا الزام ہے کہ ABVP کے طلباء نے نفرت کی سیاست کے اپنے ایجنڈے کے ذریعے کاویری ہاسٹل کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ ادھر ایک تیسری خبر میں دہلی کی ایک ضلعی عدالت نے پیر کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ استغاثہ نے الزام لگایا کہ 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات ایک سازش تھے اور اس کے پیچھے سسٹم کو مکمل طور پر مفلوج کرنا تھا۔ پولیس نے کہا کہ احتجاج کا مسئلہ CAA یا NRC نہیں تھا، بلکہ حکومت کو شرمندہ کرنے اور ایسے قدم اٹھانے کے لیے تھا کہ اسے بین الاقوامی میڈیا کی روشنی میں آنا چاہیے۔ اعظم خان کو مجلس اتحاد المسلمین میں آنے کی پیشکش۔ UP میں اسمبلی انتخابات ختم ہونے کے بعد سے ہی SP میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کبھی اتحاد میں رسہ کشی ہوتی ہے تو کبھی پارٹی میں۔ شیو پال کو لے کر پہلے سے ہی الجھے اکھلیش یادو کو اب بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ اعظم خان اویسی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ پیر کو اعظم خان کے میڈیا انچارج نے اکھلیش یادو پر کئی سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو اعظم خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2.5 سال سے اعظم خان جیل میں ہے مگر اکھلیش یادو نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اعظم خان کے میڈیا انچارج کے اس بیان کے تناظر میں مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر شوکت علی نے کہا کہ اگر اعظم خان ان کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کا استقبال ہے۔ شوکت علی نے مزید کہا کہ اسد الدین اویسی مسلسل یہ باتیں کہہ رہے تھے جو آج اعظم خان کے معاونین اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اکھلیش یادو کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں اور اس کے لیڈروں کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ووٹ دیں گے اور ملائم سنگھ کا خاندان فائدہ اٹھائے گا۔ اویسی کی پارٹی کے لیڈر نے مزید دعویٰ کیا کہ اکھلیش یادو مسلم مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں کئی مسلم مخالف واقعات ہوئے ہیں لیکن اکھلیش یادو نے ایک بار بھی ان مسائل پر بات نہیں کی۔ وہ مسلسل خاموش ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں اکھلیش یادو نے اپنے چچا شیو پال یادو سمیت 4 پارٹیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اعظم خان کے میڈیا انچارج سے پہلے SP MP شفیق الرحمان برق نے بھی SP کے خلاف ناراضگی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ SP مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے۔ اس بیان پر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ حج 2022 فارم جمع کرنے کا ایک اور موقع۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مختار احمد نے اپنی ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ سعودی حکومت کے فیصلے کے مطابق اس سال وہی افراد حج کر سکیں گے جن کی عمر 65 سال سے زائد نہ ہو۔ اس صورت میں ایسے حضرات جنہوں نے حج 2022 کے لیے پہلے سے درخواست دے رکھی ہے اور ان کی عمر 65 سال سے زائد ہے، ان کی درخواستوں کو منسوخ کرنا ہوگا۔ حج کمیٹی آف انڈیا سے جاری سرکولر کے مطابق 65 سال سے زائد العمر لوگوں کی درخواستوں کی منسوخی کے بعد ان کی جگہ نئے فارم بھرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے جو 22 اپریل تک جاری رہے گا۔ خواہش مند حضرات کے پاس 22 اپریل تک کی تاریخ کا جاری کیا ہوا مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہونا لازمی ہے، جبکہ پاسپورٹ کے قابل قبول ہونے کی میعاد حسب دستور 31 دسمبر 2022 ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔